میں اللہ تعالیٰ نے سالانہ 2 ہی عیدیں رکھی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، وہی 2 عیدیں عید ہے، باقی کسی دن کو عید بنا کر کے سیلیبریٹ کرنے کی ہمارے دین میں گنجائش نہیں ہے۔ جی سر، جزاک اللہ خیر حسن، جزاک بہت اللہ بہت خیر، شکریہ شیخ، بارک اللہ، بہت اچھے سے جزاک شیخ اللہ۔ سلطان نے بتایا۔ چلیے نیکسٹ گیسٹ ابو معاویہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیوخ میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں، اور الحمدللہ میں صرف یہ چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یہ ہے جو ہمیں بدعات اور خرافات اور شرکیات سے ان سے دور رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششیں اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کے اندر ہی جگہ جنت میں دے انشاءاللہ۔ تو میرا سوال شیخ سرفراز بھائی صاحب سے، جو بخاری شریف کو ہم جو ہے صحیح مطلب کتب میں ہم سمجھتے ہیں، سب قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب سمجھتے ہیں، ان میں جو پچھلی بار جب ایک سوال ہوتا اسی کے بارے میں، جو منقطع ایک روایت تھی جس میں ابو لہب کے بارے میں جو کوئی شربت یا وہ کچھ پی رہا تھا، تو میرا صرف یہ ایک صرف سوال ہے کہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے، جو کچھ ہے اگر ہے بخاری شریف میں منقطع روایت، اور اس میں ہمارا جو یہ ہے کہنا کہ بخاری شریف سب سے صحیح کتاب ہے قرآن کے بعد، تو یہ میرا سوال ہے شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس روایت کی سند کی تو میں نے تحقیق نہیں کیا ہے، سند کے حوالے سے شیخ کفایت جواب دے دیں گے، لیکن اس روایت کی سند، اگر اس روایت میں جو متن ہے اس متن میں بھی ابو لہب کے بارے میں کیا ہے کہ اس کے گھر والے میں سے کسی نے خواب دیکھا، وہ گھر والا کون تھا نہ اس کی وضاحت ہے، نہ ہی اس کی وضاحت ہے کہ بھئی وہ خواب جو ہے وہ واقعتاً سچا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خواب کی تصدیق کی ہو۔ تو خواب تو ویسے بھی شریعت کے اندر دلیل نہیں بنتا ہے، اور جو ہے وہ اگر خواب ایک کافر کا ہو تب تو کسی صورت میں وہ دلیل نہیں بنے گا، مسلمان بھی خواب دیکھے تو دلیل نہیں بنتا ہے۔ تو یہ تو متن کا معاملہ ہے، باقی سند کے حوالے سے اگر شیخ کفایت کو جانتے ہو تو بتا دے، سند پر میری تحقیق نہیں۔ کیسی سند ہے شیخ اس کی؟ دیکھیے وہ امام شیخ بخاری، میرا سوال اس کے بارے میں تھا جو وہ معلق روایت ہے، وہ کیسی ہے؟ کہتے ہیں نا کہ کلی طور اس میں صحیح مطلب اسناد ہے۔ میں بتا رہا ہوں، دیکھیے صحیح بخاری میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ صحیح بخاری کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ امام بخاری جب کوئی باب باندھتے ہیں اور اس باب کے دلیل کے طور پہ جب کوئی حدیث لے کر کے آتے ہیں نا، تو اس حدیث کو ہم کہتے ہیں کہ صحیح ہے۔ باقی امام بخاری تعلیقاً اگر کوئی بات بیان کر دیں یا کوئی اثر بیان کر دیں یا ضمناً کوئی ایک حدیث لے کر کے آ جائیں جس کا ڈائریکٹ باب میں بیان کیے گئے ترجمے سے استدلال کا کوئی تعلق نہ ہوئی، تو اس کو نہیں کہا جاتا کہ وہ صحیح ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، تو جو حدیث ہوتی ہے جس کا تعلق باب کے ترجمے سے ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ وہ صحیح ہے۔ اچھا یہ وضاحت کر دوں میں اس سے، صحیح بخاری میں کچھ روایتیں جو معلقات ہیں وہ تو بہرحال صحیح نہیں ہیں جب تک کہ الگ جگہ سے سند سے ثابت نہ ہو جائے، لیکن صحیح بخاری میں کچھ روایتیں ایسی ہیں نا جو مکمل سند کے ساتھ ہیں، لیکن اسی روایت کے ساتھ کوئی حصہ ایسا جڑا ہوتا ہے جس کا سند سے لنک نہیں ہوتا ہے۔ میں اس کی پہلے مثال دے دوں پھر ابو لہب والی روایت پہ آتا ہوں۔ اس کی مثال صحیح بخاری کی روایت ہے نا جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے رک گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا معاذ اللہ کہ میں جا کے خودکشی کر لیتا ہوں۔ تو یہ خودکشی کا خیال آنے والی جو بات ہے نا وہ صحیح بخاری کی ایک روایت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن وہ حصہ جو خودکشی والی بات ہے نا وہ ادراج ہے، اور وہ جو متصل سند ہے جس کے ساتھ ایک لمبی روایت آئی ہے اس کے ساتھ یہ حصہ جڑ کے بعض روات نے بیان کر دیا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ حصہ مقصود نہیں ہے۔ اصل جو سند کے ساتھ جو پارٹ لنک ہے اسی کو بیان کرنا امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود ہے۔ اسی سے ملتی جلتی بات یہ ہے، مصنف اصل میں یہ روایت مصنف عبدالرزاق میں امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری سے پہلے وہ اس کتاب میں موجود ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو جو کا تو اپنی کتاب میں درج کر دیا ہے۔ تو اس روایت میں بھی دو پارٹ ہے، ایک پارٹ ایسا ہے جو پورا سند کے ساتھ لنک ہے، متصل سند، وہ صحیح، اس میں کوئی نو ڈاؤٹ، لیکن اس کے ساتھ جو یہ حصہ جڑا ہوا نا ابو لہب کا، یہ چین مکمل جو متصل سند ہے اس کے ساتھ یہ حصہ اٹیچ نہیں ہے، اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ بخاری میں جو حدیثیں آتی ہیں ایک تو بغیر سند کے آتی ہیں، اس کی جو سند کے ساتھ ملے گی تو اس کی تحقیق ہوگی صحیح کی صحیح، لیکن جو سند کے ساتھ آتی ہے اس کی بھی ایک قسم ایسی ہے کہ مکمل سند سے کچھ حصہ اٹیچ ہوتا ہے، کچھ حصہ اس سے کٹا ہوتا ہے، تو جو حصہ سند کے ساتھ جڑا ہوا وہی امام بخاری کا مقصود ہوتا ہے، اور جو سند سے کٹا ہوا حصہ ہے، پارٹ ہے،
وہ امام بخاری کا مقصود نہیں ہے، انہوں نے اس کے ساتھ ذکر کر دیا۔ اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے جو اٹیچ نہیں تھا سند کے ساتھ اس کو کیوں بیان کر دیا؟ اس کو کاٹ دیتے، ختم کر دیتے۔ میرے بھائی اگر اس طرح سے امام بخاری بہت ساری جگہوں پہ کہتے ہیں نا تو ان کے حافظے پہ کوئی کلام کر دیتا۔ جب ایک روایت پوری محدثین کی دنیا میں مشہور ہے ان الفاظ کے ساتھ، یعنی سند کے ساتھ وہ چلی آ رہی روایت، اب اس روایت کے ساتھ ایک حصہ اٹیچ کر دیا کسی راوی نے، وہ بھی لوگ بیان کر رہے ہیں، اب امام بخاری رحمہ اللہ اگر اس کو چھوڑ دیتے تو ان کے حافظے پر کوئی کلام کر دیتا، یہ دیکھو بھول گئے، انہوں نے چھوڑ دیا یہ۔ تو اس طرح سے بہت ساری باتیں جو ثابت نہیں ہوتی ہیں، وہ محدثین کا اپنا جو ہے طریقہ ہوتا ہے، ان کی وہ دنیا ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں اس مزاج کو، اس نزاکت کو سمجھتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ میزان الاعتدال میں کچھ چیزیں نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، ذکر کرنے لائق بات نہیں ہے لیکن اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ لا یستدرک علیہ، کہ مطلب کہ لا یستدرک علیہ یعنی کوئی آدمی مجھ پر نقد نہ کرنے لگ جائے کہ امام ذہبی سے چھوٹ گیا۔ ایسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے بارے میں آپ تعجب کریں گے نا کہ البدایہ والنہایہ میں ایسی خرافات کبھی کبھی کوئی بات لے آتے ہیں، تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی ایک جگہ کہا، ذکر کیا کہ میں یہ باتیں اس لیے لا رہا ہوں کہ تاکہ کوئی تعاقب نہ کر لے کہ اس کو پتہ ہی نہیں، تاریخ کی بات معلوم نہیں، تو لا کے رد کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی محدثین کبھی کبھی کسی روایت کے ساتھ جڑا ہوا ٹکڑا رہتا ہے، وہ ثابت نہیں ہوتا ہے لیکن اسے ذکر کرتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے ایک بڑا جو ہے نقد آ جائے گا ان پر، اور پورا ان کا جو ہے جو اسٹیٹس ہے، جو ان کا جو مقام ہے، اس پر کوئی جو ہے انگلی اٹھا سکتا ہے، اس لیے کبھی کبھی یہ چیزیں ذکر کر دیتے ہیں۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے جو نام دیا ہے الجامع الصحیح المسند، تو کتاب کا جو نام دیا وہ مسند نام دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح سند سے جو چیزیں آئیں گی صحیح سند کے ساتھ، وہی امام بخاری کی کتاب کا اصل حصہ ہے۔ باقی امام بخاری کی کتاب کے ساتھ جو معلقات ہیں یا جو منقطع روایت ہے یا متصل سند کے ساتھ کچھ چیزیں اور جڑ گئی ہیں جو سند سے پوری طرح سے لنک نہیں ہے، وہ ساری چیزیں مطلب ثانوی درجے کی ہیں، وہ اصل کتاب کا پارٹ نہیں ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اس کی حدیثوں کی جو درجہ بندی ہوتی ہے، اس سیاق میں جب بھی بات کی جاتی تو اس سے مراد صرف وہ حدیثیں ہوتی ہیں جو سند کے ساتھ صحیح بخاری میں موجود ہے، متصل سند کے ساتھ، جس کو امام بخاری نے ٹائٹل دیا، نام دیا ہے کہ المسند، جو نام دیا نا، تو اس نام کے وہ نام جن جن روایتوں کو انکلوڈ کرتا ہے وہ اصل میں صحیح بخاری کی بات ہے۔ تو اس پر الحمدللہ کوئی نقد نہیں، اس پر کوئی جو ہے انگلی نہیں اٹھا سکتا، لیکن یہ جو دوسری روایت ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس کا وہ درجہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ابو لہب والی روایت ہے نا اسی قبیل سے، بلکہ ایک چیز اور بھی واضح کر دوں کہ یہ روایت ابو لہب کے تعلق سے جو بیان کی جاتی ہے نا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر باندی کو آزاد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے جہنم میں اسے کچھ پینے کا کوئی شربت وغیرہ کچھ دیا جا رہا تھا پیو، تو یہ بات غلط ہے، مطلب قطعی طور پر یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواب میں آدمی انہی چیزوں کا ثمرہ یا ثواب دیکھ سکتا ہے جس کو پریکٹیکل اپنی زندگی میں کیا ہو۔ تو یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ باندی کو آزاد کر دیا، اس کا سورس وہ خواب ہے، لیکن ابو لہب کی جو ریئل لائف ہے، جو زندگی گزار کے گیا ہے اس دھرتی پر، اس زندگی میں اس کو دیکھنے والے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں نے ایسا کوئی ریکارڈ نہیں درج کیا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر باندی کو آزاد کیا ہو، بلکہ اس کے برعکس جو مورخین ہیں، میری کتاب ہے چھوٹی سی عید میلاد النبی، میرے سائٹ پہ اپلوڈ ہے، جا کے پڑھ لیجیے، وہاں پہ ساری ڈیٹیل موجود ہے، اس میں نے روایتیں نقل کی ہے کہ مورخین نے باقاعدہ یہ بات لکھ رکھی ہے کہ ابو لہب نے بہت بعد میں باندی کو آزاد کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آزاد نہیں کیا تھی، یہ غلط بات ہے۔ تو جو بات کسی نے اپنی ریئل لائف میں کیا ہی نہیں، مرنے کے بعد اس کا ثواب کیسے پا سکتا ہے بھائی؟ جیسے حج کا مسئلہ ہے، جس آدمی نے حج نہیں کیا دنیا سے چلا گیا، میرا بھی پاسپورٹ اٹکا ہوا ہے، میں بھی نہیں جا سکا بڑی کوشش کے باوجود بھی، تو اگر مان لیجیے انتقال ہو گیا، اب حج نہیں کر سکا کوئی، بعد میں کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ ان کو یہ ثواب ملا کیونکہ انہوں نے حج کیا تھا، تو ظاہر سی بات یہ بات جھوٹی ہے۔ جب جس آدمی نے اپنی ریئل لائف میں اپنی زندگی میں حج نہیں کیا تو مرنے کے بعد ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اس نے حج کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ نیت پر ثواب دے دیا، بتایا جائے کہ اس نے حج کیا تھا، اس کی وجہ سے ثواب دیا جا رہا ہے۔ تو ابو لہب نے جب اپنی ریئل لائف میں زندگی میں باندی کو آزاد ہی نہیں کیا تو بھائی وہ مرنے کے بعد کہاں سے وہ ثواب لوٹے گا، کہاں سے اس کو ملے گا؟ تو یہ سب کس سے بنے بنائے ہیں، لوگوں کی بنائی باتیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جو شیخ بھائی اس میں جو بات ایڈ کی گئی ہے جی، بس یہ جو شیخ کفایت ذکر کر رہے تھے نا، اگر آپ
سوال کا جواب دیکھنا چاہتے ہیں تو صحیح بخاری کا کور دیکھیں گے نا, الجامع المسند الصحیح, تو یہ جو کیا دیا ہے, کون سی حدیث, کون سی, جو کن شرائط کی بات کر رہے ہیں, جو مسند ہو یعنی کہ سند والی ہو, جو صحیح حدیثیں ہیں. ہاں اب جیسے مان لیجئے باب کے اندر, چیپٹر ہیڈنگ کے اندر امام بخاری معلقاً کوئی چیز لا رہے ہیں, یا کوئی مدرج کے طور پر کوئی چیز موجود ہے جو ثابت نہیں ہے, ہاں تو یہ اس کے بارے میں دعویٰ نہیں ہے. دعویٰ کس چیز کے بارے میں؟ امام بخاری کے اندر جو مسند سند والی جو صحیح حدیثیں ہیں ان حدیثوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, جو مرفوع حدیث ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں مل رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے. تو جو شیخ کفایت نے بتایا جی, تاکہ یہ بات واضح ہو, یہیں سے جواب مل جاتا ہے سوال کا. جی شیخ, کچھ یہ جو عذاب کی بات آ رہی ہے, عذاب کی جو بات آئی ہے کہ جو تسلی کی یعنی کہ اس کو شربت وغیرہ, اگر جو دو صورتیں ہیں بھائی, ایک قبر کی ایک جو ہے جہنم کی, تو یہ کہ جب کیا نام ہے جہنم میں اگر عذاب ہو رہا ہو کسی کو اور اس میں جو ہے اس کو شربت ملے تو ناممکن سی بات. قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ پوری آیت میں ایک ٹکڑا یاد آ رہا ہے, وہ فی العذاب میں مشترکون, کہ اگر وہ عذاب میں ایک ساتھ ہیں, سب لوگ ساجی ہیں, تب بھی ان کو تسلی نہیں ہوگی. بھائی دنیا میں کیسے ہوتا ہے کہ ایک سزا میں اگر کئی لوگ ہو گئے تو تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے ذرا سی, مطلب چلو میں اکیلا نہیں ہوں, کئی لوگ. لیکن وہ جہنم کا جو عذاب ہوگا نا, اس میں کوئی تسلی کا سامان نہیں ہوگا. تو پھر وہاں میں شربت کہاں سے آ جائے گا, اس میں شربت کہاں سے آ جائے گا کہ وہ شربت اس کو دیا جا رہا ہو اور اس کو چوسنے کا مل رہا ہو, ایسا فائدہ کہاں سے مل سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ جو مشرک ہے, تو مشرک تو کتنا بھی خیر کا عمل کر لے, وہ تو حوام منصورہ ہے, نص قرآنی ہے. یعنی قبر میں کہیں بھی, یعنی مرنے کے بعد جب پورا سلسلہ چالو ہوا نا, تو کسی بھی عمل کا اس کو اس صورت میں بدلہ ملنا ہی نہیں ہے کہ کوئی نعمت مل سکے, کیونکہ شرک جو ہے سارے اعمال کو جو ہے باطل کر دیتا ہے, اس معنی میں کہ اس پر کوئی نعمت اس کو نہیں ملنی ہے. تو اگر کوئی نعمت اس کو مل رہی ہے, جیسا کہ متن میں موجود ہے یہ بات, اور قرآن میں تو ایک دو جگہ نہیں, پورا قرآن بھرا پڑا ہے, پورا قرآن بھرا پڑا, حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی شرک کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ بھئی اگر آپ سے بھی ایسا ہو تو آپ کا بھی عمل برباد ہو جائے گا بالفرض والمحال. تو پھر سوال یہ ہے کہ نص قرآنی اور جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں اس بات کی دلالت کر رہی ہیں کہ بھئی مشرک کو کوئی چیز فائدہ نعمت کی صورت میں نہیں پہنچانے والی ہے. تو جو متن میں یہ بات موجود ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بات درست قطعاً درست نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں جو نص ہے اور حدیثوں میں جو چیز نصاً ثابت ہے, وہ دونوں کے نص اس بات کے مخالف ہیں کہ اس کو کوئی بھی فائدہ ملے. اگر ایسا ہوا ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے. جزاکم اللہ خیر. اور یہ ساری باتیں ثابت بھی ہو جائیں تو بھی اس سے 12 ربیع الاول کی میلاد کا عید ثابت نہیں ہوتی ہے. ساری باتیں اگر اپنی جگہ ثابت بھی ہو جائیں تو بھی اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید بنا. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دلیل جو ہے وہ اس کی دینی ہے کہ 12 ربیع الاول عید کا دن ہے. بھائی ابو لہب نے آزاد کرا دیا تھا, اس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ کچھ عذاب میں تخفیف ہوتی ہے یا کوئی نعمت دے دی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ملا بھی لی جائے, سب مان لیا جائے, تو بھی اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ 12 ربیع الاول عید کا دن ہے. اس حدیث میں نہ 12 ربیع الاول کا ذکر ہے نہ عید کا ذکر ہے. ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ ہم مانگ رہے ہیں 12 ربیع الاول کو عید بنانے کی دلیل لا کر کے دو. بھائی اللہ کے رسول کی پیدائش خوشی کا موقع تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے خوشی منائی, اس دن خوش ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر, وہ سب اپنی جگہ پر صحیح ہے. لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول بننے کے بعد 12 ربیع الاول کو اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا ہر سال, یا صحابہ نے کیا؟ اس کی دلیل ہم کو چاہیے. اور وہ ابو لہب کی اس پوری بات کو صحیح بھی مان لیا جائے تو بھی اس سے 12 ربیع الاول کو عید میلاد ہونا ثابت نہیں ہوتا. جی شیخ, وہ تو جو بھی حسنہ ہے وہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں ہمیں بتا دیا اور سکھا بھی دیا ہے. تو آپ سب سے دعا شیوخ سے کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں. بہت معذرت, شکریہ, اچھا ڈسکشن ہوا. شیخ ابھی میں ہمارے گیسٹ بہت اہم نہیں زید بھائی وہ دعا کی درخواست کر رہے تھے. زید بھائی وہ دعا کی درخواست کر رہے تھے, وہ آپ سوال نہیں کر رہے تھے. جی وہ دعا کی درخواست کر رہے ہیں. جی ہمارے اگلے گیسٹ ہے سعیدی سہارن بھائی, بہت دنوں بعد آ جائے ہیں. سعیدی بھائی آپ کا استقبال ہے ہماری اسٹریم میں. یہ عید میلاد کی موضوع پر آگے ہیں, ویسا ان کے ساتھ ایک گفتگو ہماری ادھوری ہے ابھی پرانی. وہ جو اس شفاعت والے موضوع پر آدھی بات میں غائب ہو گئے تھے, اللہ کے وہ جو اندھے والی حدیث ہے اور اس پہ آدھی گفتگو بھی تھی, تو میں دعوت بھی دے دیتا ہوں کہ آئندہ اسٹریم میں آپ آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ
آدھی گفتگو آپ سے بھی باقی ہے کہ آپ ایک حدیث سے جو ہے نا وہ استدلال کر رہے تھے اور وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول سے دعا مانگنا جائز ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہو گیا آپ کا؟ جی آ جائیں میں چلو بھائی شروع ہو جاؤ۔ ہو گیا، آواز آ رہی ہے میری؟ آئی، ہاں آئی، بولیے۔ تھوڑا قریب آئیے، مائک کے قریب آئیے بھائی، ہاں تھوڑا آواز بڑی ہو۔ ٹھیک، آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے، ابھی اور بہتر ہے، پہلے سے بہتر ہے۔ ہاں تو ہاں بہت ساری بات ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو سرفراز مسٹر سرفراز نے بولا کہ میں بھاگا تھا، رب کعبہ کی قسم میں بھاگتا نہیں بھگاتا ہوں۔ دوسری بات آپ لوگ نکال لیتے ہو، ٹھیک ہے، یہ اور بات ہے۔ تو دائرے میں رہ کے بات کریں آپ۔ مسٹر سرفراز بولا نا میں نے کہاں کچھ بولا میں نے؟ آپ دیکھیں، ارے بولنے دیں مرفوع کلام ہے بعض بار سے۔ میں نے کفایت میں نے کہا غلط بولا۔ سب کو بات کرنا ہے، اب کیا کریے آپ، ابھی جو شیخ سرفراز نے کہا کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ تو سب لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ہم لوگ نکالتے ہیں، ہم لوگ تو استعمال کرتے ہیں۔ ارے چلو بھائی ٹھیک ہے، یعنی ضد کو بولنے دیجیے۔ چلیے آپ بتائیے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ عید کی تاریخ ہے، چلیے آپ دلیل دیجیے۔ وہ چھوڑے آپ، وہ تو مسٹر سرفراز کی ویڈیو تو میں نے ڈال دی ہے، وہ خاموش۔ سب سے پہلی بات تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، مسٹر سرفراز آپ بدعت کی سب سے پہلے تو تعریف کر لے۔ بھائی آپ خالی نام لو نا، کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے مسٹر لگائے ہو؟ خالی نام لو نا۔ ان کو بولنے دیجیے۔ میں کیا بولنے دیں گے؟ نہیں بولنے دیں گے۔ اچھا سنے نا، آپ کو کوئی نہیں بغیر آپ بات کیجیے۔ اچھا سنیے، ٹھیک ہے، میں تمیز ہے تو بات کریے بغیر۔ بھائی دیکھو ایک منٹ یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہیں، دیکھیے یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہیں اور میں نے شروع میں یہ کہا کہ بھائی کوئی آدمی آئے اور یہ بتائے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو عید کا دن قرار دیا ہے۔ تو ابھی ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو کیا اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا ہے؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، آپ مجھے بولنے دیں گے؟ آپ لوگ آپس میں بات کرنے کے لیے یہاں پہ اسٹریم لگائے ہو، میری بات سنو گے آپ؟ بھائی جو سوال ہوا ہے، جو ہمارا موضوع ہے، اس کے بارے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو عید کا دن قرار دیا ہے؟ یہاں میں نے شرعی عدالت نہیں رکھی ہے کہ آپ سوال کریں اور میں جواب دوں۔ اسٹریم آپ نے رکی ہے تو سب سے پہلے میرا حق ہے آپ کو سوال کرنے کا۔ بات سننا، تو بھائی اسٹریم ہم نے رکھی ہے، اسٹریم کا ایک موضوع ہے، اسٹریم ہم نے رکھی ہے، اس کا ایک موضوع ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے؟ عید میلاد۔ تو آپ یہ بتائیں کیا اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو عید میلاد کا دن قرار دیا ہے؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، آپ کو نا ابھی سب سے پہلی بات تو ہمارے ابھی نا جس اصطلاحات کا ہم اطلاق کرتے ہیں نا، آپ کو ابھی اس کا علم نہیں ہے سرفراز، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ دلیل خاص کا جو اپنے مطالبہ جو کرتے ہیں نا، وہ بالکل بھی ہے نا آپ کے علمی دائرے کے باہر ہے۔ دلیل ہم آپ سے پچھلے سال بھی اس بارے میں بات ہو چکی ہے، ہم بات کر رہے ہیں عید میلاد کے موضوع پر۔ یہ تعریف بات کی بات ہے، آپ تعریف نہیں، ہم تعریف نہیں، تعریف کیا آتا ہے؟ آپ تعریف کی تعریف کریں، آپ تعریف کی تعریف کریں، سب سے پہلے بات سنیں نا، آپ جو ہے وہ تعریف کی تعریف کریں۔ آپ بولنے دے گے یا میں جاؤں یہاں سے؟ ہاں آپ بولنے دے گے؟ آپ موضوع پر بات کریں، موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے عید میلاد۔ کیا آپ موضوع پر بات کریں؟ آپ موضوع یہاں وہاں گھما رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کا بہت پرانا طریقہ ہے کہ جب سوال کیا جائے تو تعریفات پوچھنے لگو۔ ہم تعریف بتانے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھے ہیں، ہم تعریف بتانے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھے ہیں۔ 2 منٹ رکھ لے، 2 منٹ رکھیں گے، کب رکھیں گے؟ جب آپ موضوع پر بات کرو گے۔ موضوع کیا ہے؟ عید میلاد۔ آپ سے سوال کیا ہو رہا ہے؟ آپ سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا 12 ربیع الاول کی تاریخ کو اللہ یا رسول اللہ نے عید کا دن قرار دیا؟ بھائی عید منا رہے ہو، بتا دو نا اللہ اس کے رسول نے عید کا دن قرار دیا کہ نہیں قرار دیا؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو بتانے میں؟ سرفراز آپ شور کیوں مچاتے ہیں؟ شور نہ مچائے نا، بات سنیں نا، آپ کیوں اتنا شور مچاتے ہیں؟ میں بہت آہستہ سے بول رہا ہوں، پتہ نہیں شاید آپ کا والیوم بڑا ہوگا، میں تو بہت آہستہ سے بول رہا ہوں۔ آپ ہے نا میرے بیچ میں بول کے شور مچاتے، یہ شور نہ مچائے نا، کم سے کم بات کرنے کا طریقہ تو سیکھ۔ آپ موضوع پر بات کریں گے تو بات کریں گے نا،
یہ آپ لوگوں کا طریقہ ہے کہ جب کسی موضوع پر بات کی جائے آپ لوگ نہ تعریفات کروانا شروع کر دیتے ہیں. تعریف کروانے کا مطلب ہوتا ہے موضوع سے ہٹانا لوگوں کو, اور یہ بہت پرانا طریقہ. آپ بولیں جو موضوع اس پر بولیں. ہاں موضوع چلیے بتائیے, اللہ کے رسول نے کہا تھا. یہ مجھے بولنے تو دینا یار, آپ مجھے اپنی بات رکھنے دیں. آپ کیوں اتنا ٹینشن ہے, فل مائنڈ ہو کے بات کریں آپ, ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو آپ نے جو پورا یہ اسٹریم رکھا ہے, آپ نے ابھی اہل سنت والجماعت, احناف, بریلوی, ماتوریدی پر جو آپ نے کھچڑ ہو یہ لوگ بدعت کرتے ہیں, بدعتی ہے, تو بھائی پورا موضوع ہی جو ہے نا یہ بدعت پر ہے نا, تو پھر آپ بھاگتے کیوں ہیں بدعت سے, کیوں بھاگ رہے آپ؟ اللہ کی قسم ہم تو یہاں پر آئے اسٹریم پر بات کرنے کے لیے, آپ لوگ تو چیلنج کرتے نا, کوئی آئے یہاں پر, کوئی آئے. اب بھائی آئے ہے تو پھر آپ بات کرنے کیوں نہیں دیتے؟ آپ بات کرنے دے, آپ بات سنے بھی, سمجھ کے سوال بھی کرے, سمجھ کے جواب بھی دے, ٹھیک ہے. اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بدعت کی تعریف کرے. اب دوسری بات آپ نے کہا کہ بدعت کی تعریف کیا کرنے, بھائی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. ایک شخص ہے, وہ تقلید پر بحث کر رہا ہے. اب وہ بیچارے کو, غیر مقلد کو تقلید کا معنی ہی نہیں پتا, تقلید کہتے کسے ہے. اب وہ دلیل دے رہا ہے اس کی نفی پہ, تو اس کی یہ دلیل دینا قابل قبول ہوگا؟ ارے بھائی جب تجھے تقلید کا معنی ہی پتا نہیں ہے تو دلیل تو کس بات کی دے رہا ہے, اس کی نفی کی. اور سامنے والے کو جو اس بات کی جو دلیل دے رہا ہے تقلید کی, اب وہ بیچارے کو بھی پتہ نہیں ہے, مقلد کو, تو دونوں کا یہ بات کرنا درست ہوگا؟ بھائی سب سے پہلے ہمیں پتہ یہ چلنا چاہیے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے, کن ہستیوں کے کرنے سے بدعت کا اطلاق ہوتا ہے اور کن ہستیوں کے نہ کرنے سے بدعت کا اطلاق ہوتا ہے. وہ ہستیاں کون ہے؟ میں آپ سے سمپل سے سوال کر رہا ہوں, آپ بدعت کی تعریف کرے, میں آپ کو بھاگنے دینے والا نہیں ہوں انشاءاللہ. بدعت کی تعریف کرے آپ, چلے شروع. جتنا آپ لوگوں نے ابھی برا بولا نا بریلوی جماعت کو, وہ انشاءاللہ کعبے کے رب کی قسم ابھی آپ چاروں پانچوں کی ہنسی بگڑ جائے گی انشاءاللہ. یہ اللہ رب العزت سے میرا وعدہ ہے, ٹھیک ہے. اب میں پھر سے اپنا سوال دوہرا دوں, کیا ربیع الاول کی تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے عید قرار دیا ہے؟ یہ میرا سوال ہے کہ کیا 12 ربیع الاول کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ نے عید کا دن قرار دیا ہے؟ یہ میرا سوال ہے, اس کا جواب دیں. بدعت کی تعریف سے آپ بھاگتے کیوں ہے سرفراز؟ اگر بدعت کا مسئلہ حل ہو گیا نا انشاءاللہ سارا مسئلہ ہو جائے گا. نہیں, اصل میں آپ موضوع سے بھاگ رہے ہیں, ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے موضوع سے. آپ نے تعریفیں کروا کر کے اصل میں موضوع سے بھاگ رہے ہیں. ہمارا موضوع ہے کہ کیا 12 ربیع الاول کو اللہ اور اس کے رسول نے عید کا دن قرار دیا ہے. نہیں, آپ موضوع سے بھاگ رہے ہیں. ہمارا موضوع دیکھو بھائی, موضوع ہے عید میلاد. ابھی آپ مجھے نہیں بولنے دے رہے, نہیں دے رہے, میں نے آپ کو بولنے کا موقع دیا. یہی تو میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے, ابھی آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے. ہمارا موضوع آج ہمارا موضوع بدعت نہیں ہے, آج ہمارا موضوع بدعت نہیں ہے, آج ہمارا موضوع ہے عید میلاد. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو, ان کو خاموش کرو تھوڑا دیر, ان کو خاموش کرو تھوڑا دیر کے لیے. یہ ابھی بدعت پر یہ بول رہے تھے کہ یہ بدعتی ہے. ابھی آپ بول رہے تھے میں خاموش تھا نا, ابھی آپ بول رہے تھے میں خاموش تھا, ابھی مجھے بولنے دیجیے, ابھی مجھے بولنے دیجیے. یہ ابھی مجھے, ابھی آپ بول رہے تھے میں خاموش تھا, ابھی مجھے بولنے دو. نہیں ہے بدعت ہے بھائی, آپ 12 ربیع الاول کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قرار دیا ہے, اس کی دلیل دیں. ایک دن آپ عید منا رہے, ہم صرف اتنا پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عید کا دن. ارے بھائی چپ, تم چپ ہو جاؤ, تھوڑا دیر چپ ہو اور میری بات سنو. آج ہمارا موضوع ہے عید میلاد ہم کیوں نہیں مناتے. ہم نے کہا کہ ہم عید میلاد اس لیے نہیں مناتے کیونکہ اللہ اس کے رسول نے 12 ربیع الاول کو عید میلاد کا دن قرار نہیں دیا ہے. آپ دلیل لا کر کے دیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو عید میلاد کا دن قرار دیا ہے, بات ختم. آپ عید میلاد منا رہے ہیں, ہم آپ سے صرف ثبوت مانگ رہے ہیں کہ یہ عید میلاد 12 ربیع الاول کو منانا ثابت ہے. اس کا کیا ثبوت ہے؟ کیا اللہ اس کے رسول نے قرار دیا؟ تو لا کر کے دے دو نا بھائی ثبوت, بات ختم ہو جائے گی. اس کی تعریف کرو, اس کی تعریف کرو, اس کی تعریف کرو. یہ تعریف کروا کر کے اصل میں آپ نفس موضوع سے بھاگنا چاہتے ہیں, تو ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے کہ آپ تعریفات میں الجھا کر کے اصل مسئلے سے ہٹا دیں. موضوع ہے عید میلاد, موضوع ہے عید میلاد. عمل آپ کر رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو عید منا رہے ہیں, ہم اس کا ثبوت مانگ رہے ہیں. بات ختم. ثبوت ہے تو دیں. میں بولوں, ثبوت ہے. آپ بولیں گے تو اس موضوع پر بولیں گے کہ 12 ربیع الاول عید میلاد کا دن ہے. 12 ربیع الاول عید میلاد کا دن ہے, یہ آپ ثابت کریں گے کہ 12 ربیع الاول عید میلاد کا دن ہے.
इसी मौजू पर आप बात करेंगे तो आपको बात करने दी जाएगी। मैं बात रखूं अपनी? हाँ रखिए। बेबरकत बिस्मिल्लाह रब्बी ज़िदनी इल्मा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ज़ैद भाई भी मौजूद है, सब लोग मौजूद है, और गैर मुकल्लिदीन अवाम भी मौजूद है जो कमेंट खेड़ रहे हैं। इन सब ने बात सुनी, अभी शाबान ने, सरफराज ने, किफायत ने, अभी सब ने बरेलवियों को बुरा बुरा कहा। ये लोग बात सुने, खाते हैं, पीते हैं, सब करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ठीक है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सब या तो ईद मिलाद 12 रबीउल अव्वल को है, इसकी दलील दो, या तो चले जाओ। अगर नहीं है दलील तो चले जाओ। अभी आप हंसने का मतलब है कि दलील नहीं है, हंसने का मतलब है कि दलील नहीं है ना, सबूत नहीं है ना। खामोश है ना, मुझे बोलने देना। पिछले साल से इनसे हम मुतालबा कर रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल ईद का दिन है, एक दलील दो। पिछले साल भी इन्होंने 2 स्ट्रीम खा ली और एक भी दलील नहीं दी। आज ये आए हैं, आज फिर इनसे सवाल कर रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल का दिन ईद मिलाद का दिन है, इसकी दलील दो। दलील दो, दलील दलील। ज़ैद भाई टाइम लगा दो, उनको मौका देते हैं। अब भाई आप ज़ैद भाई टाइम लगाओ ना। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब आप दलील आपकी जुबान से। मैं क्या कर रहा हूँ ज़ैद भाई, मुझे बोलने नहीं देते। अब बोलिए ना, क्या करूं? सरफराज भैया बोलने नहीं देते ना मुझे। भाई आप ना ये अल्फाज पे अटक के रह रहे हैं, आप दलील नहीं पेश कर रहे हैं। दलील पेश कर दीजिए ना। मेरे बीच में ना बोले। सबसे पहली बात तो मैंने ये बात दोहराई है कि जो आप लोग दलील खास का जो मुतालबा कर रहे हैं, ये आपका सरा से ला इल्मी है। ठीक है, मैं बार बार हमारी जी फतावा रज़िया खान, बात सुने ना, मेरी बात तो सुने ना सर ज़ैद भाई, मेरी बात तो सुने ना, कम से कम आप तो समझदारी से काम ले। ये तो हमारी दर्ज झैल किताबों में हजरत अल्लामा अहमद खान रहमतुल्लाह ताला ने फतावा रज़विया की जिल्द 23 सफ़ा नंबर 735 पर आप खोल दे देखे तो वाज़े अल्फाजों में उन्होंने कोई ये दावा किया ही नहीं कि ईद मिलादुन नबी ये दलील खास, ठीक है, इसलिए हम मनाते हैं। या हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, ये जितनी भी हमारी जो अकायद की जो किताब है उसमें आप जब देखेंगे तो कोई भी हम ये दावा करते नहीं। हमारा जो दावा है वो दावा अल्हम्दुलिल्लाह सबको मालूम है। लेकिन जो आप लोगों ने यहाँ पर जो बिदत पर जोर दिया है ज़ैद भाई, आपने भी सुना, इन लोगों ने ये जोर दिया है कि ये बिदती है, ये खाने पीने की मर्जी से करते हैं। माज़अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का भी मजाक उड़ाया, हम जो उनसे करते हैं हमारे जज्बात को भी ठेस पहुंचाई इंशाल्लाह, तो वो रंग उड़ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों ने बिदती कहा तो भाई पूरा जो मौजू है वो बिदत ही पर है ना, कि भाई अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के दौर में या आपके बाद ये हुआ ही नहीं हुआ अमल। तो उसी लिहाज से मैं कह रहा हूं अगर बिदत का अगर ये क्लियर हो जाए, बिदत कहते कि से क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद की दलील देना भी आसान हो जाएगी और आपके समझने भी आसान हो जाएंगी। तो मैं वही कह रहा हूँ बिदत की भाई मिलाद की दलील दे दो, दलील दे दो, फिर आप यहाँ वहां की बात कर रहे हो, फिर आप यहाँ वहां की बात कर रहे हो, आप अमल ये कर रहे हो कि आप 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलाद मना रहे हो। हम आपसे क्या मांग रहे हैं भाई? हम आपसे कह रहे हैं 12 रबीउल अव्वल ईद का दिन है, इसकी दलील दो। और क्या मांग रहे हैं हम आपसे? दलील खास, दलील आम, तारीफात, ये आप सिर्फ बातों को उलझा रहे हैं बस। आप 12 रबीउल अव्वल को ईद मनाते हैं, हम ये कह रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल ईद का दिन नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल अव्वल को ईद का दिन करार नहीं दिया। ठीक है, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैं और आसान करता हूँ आपके लिए, मैं आपके लिए और आसान करता हूँ। आप कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तारीफ नहीं करूंगा, मुझे तारीफ करने की जरूरत नहीं, इस मौजू में तारीफ की कोई जरूरत नहीं। आप कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन ईद का दिन है। हम कह रहे हैं साबित करो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन ईद का दिन है, इसमें किसी तारीफ की जरूरत ही नहीं है। आप दावा कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल की पैदाइश का दिन ईद का दिन है कि नहीं है? काबे के रब की कसम खा के मैं कह रहा हूं अगर आपने तारीफ कर दी ना तो आप अल्लाह के रसूल की देखो, मैं 5 मरतबा पूछूंगा आपसे ये सवाल, अब नहीं जवाब दोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन ईद का दिन है कि नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन ईद का दिन है कि नहीं है? मैं क्या कह रहा हूँ, बिदत की पहले तारीफ करे आप, मैं जाने नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखिए, ये ईद मनाने वाले, इनको ये इनके पास दलील नहीं है, इनके पास दलील नहीं है। अल्लाह के रसूल की पैदाइश का दिन ईद का दिन है कि नहीं है? आपको ये तारीफ वारीफ में उलझाने नहीं देंगे हम। सवाल ये है अल्लाह के रसूल की पैदाइश का दिन ईद का दिन है कि नहीं है? हम किन दलालों से इस्तदलाल करते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन ईद का दिन है कि नहीं है? बिदत की तारीफ करोगे या भागोगे? अल्लाह के रसूल की पैदाइश का दिन ईद का दिन है कि नहीं है?
बिदअत की तारीफ करोगे आप या आप आपके पास नहीं दलील है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है अल्लाह के रसूल की पैदाइश के दिन। बस ये वाज़ेह हो गया, पता चल गया आपके पास कोई सबूत नहीं, पता चल गया, ये पता चल गया कि आपके पास दलील नहीं। एक चीज की वजह कर दूं मैं, एक चीज की, इनको म्यूट करिए पहले, इनको म्यूट करिए। देखिए, हमने जब भी बिदात पे स्ट्रीम की है तो वहां हमने बिदात की तारीफ बताई है, क्योंकि हमारा मौजू वहां बिदात था। हम जब कुफ्र पे स्ट्रीम करेंगे कुफ्र की तारीफ बताएंगे, बिदात पे स्ट्रीम करेंगे बिदात की तारीफ बताएंगे। जिस पर हमारा मौजू जो होगा वहां हम तारीफ जिक्र करेंगे, वहां आप तारीफ पे मुनाकशा कीजिए, मुनादरा कीजिए, गुफ्तगू डिस्कशन बहस कीजिए, वो सब चलेगा। हमारा मौजू असलन बिदात है ही नहीं, हमारा मौजू ईद मिलाद है। मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए, क्यों? मनाना चाहिए, क्यों? उसकी दलील दीजिए, ये हमारा मौजू नहीं। बाकी अगर आप इस तरह तारीफ कराएंगे तो हर मौजू में कहीं कोई चीज गुनाह है, कहीं कोई चीज कुफ्र है, कहीं कोई चीज बिदात है, कहीं कोई चीज फिस्क है, वो आएगा। अब आप कहेंगे कि चलिए बिदात पे गुफ्तगू की जाए, चलिए फिस्क पे गुफ्तगू, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ असल है, हमारी स्ट्रीम है इस पर, क्या नाम है, ईद मिलाद पर हम कर लेंगे। जैद भाई यहाँ इनको एक वादा दीजिए हमारे सामने से कि हम एक स्ट्रीम बिदात पे करते हैं। जब बिदात पर हम स्ट्रीम करेंगे वहां आप आइएगा, आप तारीफ पूछिएगा, हम तारीफ नहीं करेंगे तो फिर कहना कि हम तारीफ, जितना है आपको वहां पर फिर आपको गुफ्तगू करना होगा करिएगा। लेकिन अभी आज हमारा मौजू ही नहीं है, आप इधर उधर भाग रहे हैं इस वजह से कि आप लोगों का मुनाजराना तरीका है गुमराह करने का और डिस्कशन को लंबा ले जाने का, और बीच बीच में हंस करके अपनी इनको जब शिर्क से रोको, कब्र परस्ती से रोको तो बोलेंगे शिर्क की तारीफ करो, जब इनको गैरुल्लाह से इस्तिगासा से रोको तो बोलेंगे इस्तिगासा की तारीफ करो। ये तारीफ कसर के करके असल में दलील देने से भागना चाहते हैं, और ये ट्रिक इनकी बहुत पुरानी है, और यही मैं इनको करने नहीं दे रहा हूँ। ये असल में ये चाह रहे हैं कि तारीफ के उलझाव में जा करके इनको दलील ना देनी पड़े, तो हम तारीफ में उलझा करके आपको दलील देने से बाज नहीं रहने देंगे। हमने आप ईद मिलाद की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन को ईद करार देते हैं। अगर आपके पास सबूत है, आपको 2 मिनट दिए जाएंगे, आप सबूत पेश करने के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन ईद का दिन है, हम मान लेंगे। नहीं सबूत है तो चले जाइए यहाँ से, 2 में से एक बात होगी। आपको तारीफ की हमको जरूरत नहीं, यहाँ पे तारीफ का कोई मसला ही नहीं है। मौजू है ईद मिलाद, हम नहीं मनाते हैं, आप मनाते हैं। आप कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीफ ईद की तारीख है, उस दिन ईद है, आप उसकी दलील दे दें, बस बात खत्म। या बोल दे कि हम बगैर दलील के अमल करते हैं। दलील तो अभी पेश कर दीजिए ना, अगर, क्योंकि एक मौजू यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, एक मौजू बात कंप्लीट हो जाएगी। दलील इनकी किस्मत में लिखी हुई है, दलील तो इनकी है कि इनकी किस्मत में लिखी है। मुझे बोलने तो देना यार, आप बोले नहीं। देखिए मैं 2 मिनट बोलूंगा इंशाल्लाह, और एक दलील कम से कम पेश करो आज। आप दलील देंगे तो आपको बोलने दिया जाएगा। आप सोचेंगे आप यहाँ पे आके तकरीर करके अपना कुफ्र और अपना शिर्क फैलाएं, उसकी इजाजत आपको नहीं देंगे हम। दलील है तो दलील दीजिए, दलील है तो दलील दीजिए। आपके अफकार, नजरियात आपका कुफ्र और शिर्क फैलाने के लिए स्टेज नहीं है, ये हदीस का स्टेज है। यहाँ पर आप दलील देंगे, आपको बहुत बोलने दिया गया, आप दलील देंगे तो आपको बोलने दिया जाएगा। आपके नजरियात फैलाने के लिए यहाँ पर स्ट्रीम नहीं रखी है हमने। सईदी भाई, अरे मुझे बोलने तो दो ना, अभी हम सब सुन रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप बोलने तो दो, मुझे बोलने तो दो, बस एक दलील कम से कम दे दो। जी बताइए। मुझे बोलने दो दोस्तों। सबसे पहली बात तो मैं 2 मिनट बोलूंगा, और मैं खुद ही यहाँ से लेफ्ट ले लूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं, आप 2 मिनट नहीं बोलेंगे, आप 1 सेकंड भी नहीं बोलेंगे। या तो आप दलील देंगे या तो नहीं देंगे। आप 2 मिनट बोलेंगे, आप 10 सेकंड भी नहीं बोलेंगे। आप अगर बोलेंगे दलील देंगे, नहीं बोलने देंगे आपको, नहीं बोलने देंगे आपको। आप दलील दोगे, आप दलील देने देंगे आपको, आपको बोलने नहीं देंगे। आपको नजरियात फैलाने के लिए स्ट्रीम नहीं शुरू हो रही है, आप दलील दो। चलो कुरान की आयत या अल्लाह के नबी की हदीस, तीसरी कोई चीज आप पेश नहीं करेंगे, या तो कुरान की आयत है तो अल्लाह के नबी की हदीस। जैद भाई इनको खामोश तो बिठाना, मैं 2 मिनट बोल रहा हूँ ना, 2 मिनट ने तो 1 मिनट सुन ले आप। जिस तरह से मुझे म्यूट कर रहे थे ना, आप उनको भी म्यूट करें ना। अब ये आप देखिए, आप ना इंसाफ से काम लेना, आप इंसाफ से काम दीजिए इनको, जैद भाई बोलने तो दीजिए, इनको मौका है, इनको मौका दीजिए, इनको मौका दीजिए। आप मुझे, हाँ बिल्कुल मौका दे मुझे, आप मुझे मौका दे, मैं खुद ही चाहे से लेफ्ट ले लूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप अग्री कर रहे हैं ना कि आप अभी जो वक्त मांग रहे हैं ना, दलील देने के लिए वक्त मांग रहे हैं, मुझे आप बात करने के लिए वक्त नहीं दे रहे हम आपको। मैं मौजू से हटता ही नहीं हूँ, मैं मौजू हटता ही नहीं। मुझे बोलने तो देने ना आप, मुझे बोलने तो देने ना आप। मैं नहीं भाग, मैं मौजू से इनहिराफ नहीं होता हूँ।
बात तो सुने ना मेरी आप। सबसे पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर सरफराज ने कहा है कि शिर्क की तारीफ करो। सबसे पहली बात तो आपको खुद ये मालूम होगा शिर्क अकबर, शिर्क असगर अलग मोड में हो भाई। सुनो सईदी भाई, मैं आपको म्यूट किया। आपकी जुबान से ना जनरल दोस्तों नहीं चाहिए, वो आप अपने चैनल पे जाके जो करते हैं करिए ना, आपको कौन रोक रहा है। यहाँ पे आपसे दलील का तकाजा है, आपके पास दलील है तो दो, नहीं है तो बोलो मुझे नहीं। ठीक है। सरफराज भैया ने एक बात सुने ना, सरफराज भैया ने एक बात कही शिर्क की तारीफ करो, तो जाहिर सी बात है शिर्क अकबर, शिर्क असगर ये आप भी मानते हो क्या? अल्लाह आपको है ना हिदायत दे भाई सईदी भाई। मैं बात बता रहा हूँ, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आप इसलिए मैं आपको मिसल मैंने ये कहा ही नहीं है कि शिर्क की तारीफ करो, मैंने ये कहा ही नहीं शिर्क की तारीफ करो। मैंने कहा कि इनसे जब भी किसी मसले पे बात की जाए ये तारीफात में उलझा करके असल में दलील से भागना चाहते हैं। ये तारीफ की बहस में उलझा करके असल में दलील से भागना चाहते हैं। आप ईद मिलाद भाई बस मेरी तरफ से हो गया था, आगे किसी को देखना है देख लो। इनके पास कोई दलील नहीं है। पिछले साल नहीं करोगे मुझे पता है, पिछले साल वाला मुनाज़ा, पिछले साल इनके साथ जब बहस हुई। दूसरी बात, अरे हम करेंगे, क्या बात करते हो? दूसरी बात ये है कि आप लोगों को करेंगे नहीं, हम करेंगे आना बात करने, आपको इल्म करेंगे आना। वो मौजूद पिछले साल भी इनसे बात हुई। देखिए पिछले साल भी इनसे बात हुई। ये बोल रहे हैं कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। अरे भाई अपने वीडियो इसको म्यूट करिए थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा म्यूट करिए, इसको थोड़ा सा म्यूट करिए। ये बोल रहा है कि इसने वीडियो अपलोड कर दी है। अच्छा तो मैंने इस बंदे ने पिछले साल वाली वीडियो, अरे भाई इसको एक मिनट, इस बंदे ने पिछले साल भी इनसे बहस हुई। इन्होंने कहा कि जुम्मा ईद का दिन है। इन्होंने अरे वो तुम्हारी वीडियो के नीचे जाके कमेंट पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। पिछले साल भी इनसे इसी मौजू पर बहस हुई। इन्होंने कहा था जुम्मा ईद, इन्होंने पूछा था कि जुम्मा ईद। ये भाई बोलने नहीं दे रहे मुझको, इनको इतना देर से बोलने दिया गया, इसीलिए मैं इनको म्यूट करिए थोड़ी देर के लिए। मैं बैक स्टेज किया आपको लेता हूँ वापस जी। पिछले साल भी 2 स्ट्रीम हमारी इन्होंने इसी तरह से खराब की थी। इनसे मैंने कहा था भाई जुमा ईद का दिन है उसकी दलील दो। इन्होंने दलील दी थी, हमने मान ली थी। हमने कहा था जैसे तुमने जुमा की दलील दी है वैसे ही ईद मिलादुन नबी की भी दलील दे दो कि 12 रबीउल अव्वल ईद का दिन है, हम उसको भी मान लेंगे। और पिछले साल भी ये 1-1.5 घंटा हमारा खा गए, लेकिन इन्होंने ईद मिलाद की कोई दलील नहीं दी। इस साल भी घूम फिर करके ये आए। ये इन्होंने पिछले साल वाला वीडियो मेरा काट करके अपने चैनल पे डाला और लिखा सरफराज फैजी की धुलाई। तो मैं तो इनके चैनल पर गया देखने के लिए कि किसने धुलाई की है। नीचे कमेंट देखा तो खुद इनकी धुलाई हो रही है। कुछ उस वीडियो के नीचे देखिए इनकी कैसी धुलाई हो रही है कमेंट के अंदर कि किसने धुलाई की थी। तो ये मैंने इनसे कहा ही नहीं कि आप कुफ्र या शिर्क की तारीफ करें। मैं ये बता रहा हूँ कि ये बरेलवियों की ट्रिक है कि इनको शिर्क से रोको तो बोलेंगे कि भाई खुल्लम खुल्ला शिर्क करते हैं, गैरुल्लाह के सामने जो है वो हाथ फैलाते हैं, उससे दुआएं मांगते हैं। और जब इनको इससे रोको तो कहेंगे शिर्क की तारीफ करो, बिदअत से रोको तो कहेंगे बिदअत की तारीफ करो। भाई तारीफ आज का हमारा मौजू ही नहीं है, साफ सीधी बात है। आप ईद मिलाद मनाते हैं, हम नहीं मनाते। आप 12 रबीउल अव्वल को मनाते हैं, आप दावा ये करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन ईद का दिन है। हम सादा से सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन ईद का दिन है, इसका सबूत दो। सबूत दोगे मसला खत्म हो जाएगा। आखिर ये क्यों भाग रहे हैं सबूत से? ये दलील देने से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि इनके पास दलील नहीं है। अब भागने के लिए इन्होंने क्या एक रास्ता बना लिया है कि हर चीज की तारीफ मांगो, कि इसकी तारीफ करो, उसकी तारीफ करो। अभी तारीफ की बात शुरू होगी तो ये तारीफ वाली बहसों में उलझ करके दलील देने पर नहीं आएंगे। हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम तारीफ वाले मसले में नहीं जा रहे। भाई साफ सीधी बात है, ईद अल्लाह उसके रसूल तय करेंगे। कौन सा दिन उम्मत के लिए ईद का दिन है? अगर अल्लाह उसके रसूल ने ईद का दिन तय किया है 12 रबीउल अव्वल की तारीख को, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन को ईद का दिन करार दिया है, दलील लाओ, मसला हल हो जाएगा। दलील नहीं ला सकते हो तो आपको अपने नजरियात फैलाने के लिए स्टेज फराहम नहीं किया जाएगा। आप अपने चैनल पे जाओ, जो आपको बोलना है बोले, वहां पर आप स्ट्रीम आम रखें, वहां पर हम आएंगे, वहां पर इंशाअल्लाह आपसे बात करेंगे। दलाल दीजिए, दलील मांग रहे हैं, दलील है। कभी हम स्ट्रीम कर लेंगे बिदात पे, उसमें आ जाएं। हम लोग कभी बिदात पे स्ट्रीम करेंगे, उसमें आ जाएं। इन्होंने बार बार क्या एक बात कही, ये लोग कभी तारीफ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। भाई करेंगे, चैलेंज दे रहे हैं। हालांकि हम लोग बिदात पे स्ट्रीम कर चुके हैं, कभी वहां आए होते और बिदात की तारीफ करते तो हम बताते। हम बिदात पे कोई स्ट्रीम करेंगे और आप आइएगा वहां पे।
پھر آپ جتنا گفتگو کرنا ہوگا کریے گا. یہ چیلنج مار کر کے آپ یہ پیغام نہ دے سکو کہ ہم تو چیلنج کر کے آئے ہیں, بدعت کی تعریف نہیں کر پائے. آپ کو بدعت کی تعریف بتائیں گے اور اس پہ ہم گفتگو کریں گے جب اسٹریم رکھیں گے تب, اور آپ آئیے اس پر گفتگو کریں گے. نہیں ٹھیک ہے, بہت جلد زید بھائی بدعت پہ اسٹریم رکھیے, ان صاحب کو بلائیے, ان کو بہت تعریف کا بہت سوال ہے. ماضی میں بھی کر چکے ہیں, آج بھی وقت ہوتا تو کرتے. نہیں ان کے ذمے تو ابھی وہ جو استغاثہ والا ہے وہ تو بحث ابھی باقی ہی آدھی بیچ میں یہ چلے گئے تھے, وہ بھی ابھی لائیں گے. ابھی تو آج اسٹریم میں نے اس لیے تو اس موضوع پہ بات شروع نہیں کی کیونکہ آج عید میلاد کا موضوع ہے, تو یہ ابھی آئے اگلی اسٹریم میں انشاءاللہ تعالی. سارے موضوعات پرانی ان کی ویڈیو نکال کر کے رکھیں ایڈمن بھائی, ان کی پرانی ویڈیو استغاثہ والی جو تھی نا اس کو نکال کر کے رکھیں. اگلے ہفتے ہم اس ویڈیو کو چلائیں گے اور آپ آئیے اور جہاں پر بات ختم ہوئی تھی وہیں سے بات آگے بڑھائیں گے. آئیے آپ, پھر اس کے بعد بدعت کی بھی تعریف کریں گے آپ کے سامنے. اچھی بات ہے. تو سعیدی بھائی آپ کو میں نے بھی موقع دیا, اور ایسا نہیں کہ موقع کم ملا آپ کو, لیکن بار بار آپ کوئی الگ موضوع پہ جانا چاہ رہے تھے, جبکہ آپ کے پاس اگر دلیل ہوتی تو پیش کرنے کا اچھا موقع تھا. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. تو ابھی وقت, کیونکہ ہمارے پاس دوسرے بھی بہت اچھے گیسٹ ویٹ کر رہے ہیں اور جو اس موضوع کو ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں پر, ان کا میں ایک اگلے بھائی کو لیا ہوں. عید میلاد النبی مبارک بول رہے ہیں. جی بھائی, آپ کا استقبال ہے ہماری اسٹریم میں. کیا آپ کے پاس دلیل ہے عید میلاد جو آپ منا رہے ہیں, تو اس کی کوئی دلیل ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب جی ہاں, میں بتاتا ہوں. ہاں, کیا مجھے ایک بات بتائیے پہلے, کیا قرآن میں کہیں بھی خوشی منانے کا ذکر موجود نہیں ہے؟ کیا قرآن میں کہیں اجازت نہیں ہے خوشی منانے کی؟ یہ سوال کا جواب ہم لوگ لے چکے ہیں. جی شیخ شعبان. میلاد جو ہے 12 میلاد پر خوشی منانے کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے خوش ہونے کا ذکر قرآن میں ہے. خوش ہونے کا ذکر ہے, خوشی منانے کا, احتفال کرنے کا, سیلیبریٹ کرنے کا ذکر نہیں ہے. کس موضوع میں نہیں, وہ موضوع آپ بتائیے. خوش ہونے کا ذکر ہے, کس پہ خوش ہونے کا ذکر ہے وہ آپ لائیے آئے تو وہاں کلیئر ہوگا کہ کس پہ خوش ہونے کا ذکر ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آپ یعنی 12 ربیع الاول کو جو آپ کی تاریخ پیدائش بتاتے ہیں, تو آپ کی تاریخ پیدائش پر خوشی منانے کا پورے قرآن پاک میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے. آپ کی بعثت پر کا ذکر ہے, اور قرآن پر اور اسلام پر اور دیگر چیزوں کی جو ہدایتیں آئی ہیں ان پر خوشی کا ذکر ہے, لیکن ان پر بھی خوشی منانے کا ذکر نہیں. خوش ہونا الگ ہے اور خوشی منانا الگ. جی کہیے. تو جو قرآن میں آیت ہے سورہ یونس آیت 58, اس کو پڑھ دوں میں؟ بھائی لے آئیے آیت ذرا سا اسکرین پہ اگر ممکن ہو تو, اور آپ پڑھ بھی دیجئے. آپ پڑھ بھی دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. جی 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 جی, کہہ دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی خوشی ہی اصل خوشی ہے. جی یہ جو مال جمع کرتے ہیں لوگ, یہ اس سے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن میں حکم ہے کہ فضل اور اس کی رحمت کی خوشی ہی اصل خوشی ہے. تو امت اور اس دونوں جہاں کے لیے سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ ہاں, تو اس میں فضل سے مراد کیا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اگر ان کی ولادت پر خوشی منائی جائے تو اگر وہ فضل ہے, اگر ان کی ولادت پر خوشی منائی جائے تو اس میں غلط کیا ہے؟ ہاں بالکل, آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے کہ فضل پہ یہاں خوشی کا ذکر ہے, تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضل اور رحمت, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ اگر خوشی منائی جائے تو اس میں حرج کیا ہے نا؟ بالکل صحیح سوال آپ کا. اب سوال پہلے اجمالاً تو جواب یہ ہے کہ حرج یہ ہے خوشی منانے پہ, حرج یہ ہے کہ یہ اللہ و رسول نے ہم کو بتایا نہیں ہے خوشی منانے کا. کیونکہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا, قل بفضل اللہ وبرحمتہ, آپ جو بھی اسے مانیں, ابھی تو تفسیروں کا تذکرہ ہم بعد میں کر سکتے ہیں, اور میں تفسیر سے نہیں ذکر کروں گا, اس کا میں جواب ابھی شروع میں دے چکا ہوں. اصل میں جس فضل کا یہاں پہ ذکر ہے, جس رحمت کا یہاں پہ ذکر ہے, اس فضل سے اور اس رحمت سے مراد کیا ہے, تفسیروں میں کیا ہے, قرآن میں کیا ہے, وہ ایک الگ موضوع.
اس سے جو بھی آپ مراد لیں, آپ قرآن مراد لیں, آپ اسلام مراد لیں, آپ دین مراد لیں, آپ رسول اللہ کو مراد لیں, جس چیز کو بھی آپ مراد لیں, یہاں پہ ہے کیا؟ یہاں پہ ہے فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ, کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر وہ لوگ خوش ہوں. یہ خوش ہونے کا ذکر ہے. تو یہ بتائیے کہ کون سا مومن ہے جو اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پہ جو ہے خوش نہیں ہے؟ کون سا مومن ہے؟ کوئی مومن موجود نہیں ہے, کوئی مومن ایسا ہے, ہو نہیں سکتا. تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی مومن نہیں ہے تو اگر خوش ہونا, اگر بالکل بہترین بات, اگر خوش ہونا عید میلاد منانا ہے, اگر خوش ہونے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ میلاد منایا جائے, تو ہر کوئی خوش ہو رہا ہے, تو ہر کوئی میلاد منا رہا ہے, پھر اعتراض کس بات پہ ہے؟ تو پھر آپ اسے بدعت کیوں کہتے ہیں؟ ہاں, ہم بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ سنیں, پہلی بات ہم نے کئی بات اس میں کہی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کا مفہوم اصل میں کیا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مناتے ہیں خوشی, اس لیے ہم بدعت کہتے ہیں. آپ خوش خالی ہوتے نہیں ہیں. اصل میں قرآن میں یہ ہدایت ہے, حدیثوں میں یہ ہدایت ہے کہ اللہ و رسول سے آگے نہ بڑھا جائے. اصل میں ہمیں پیروی کا حکم ہے. مثال کے طور پہ امام کہتا ہے جو ہے اللہ اکبر, ہاں اللہ اکبر. اب اگر ہم امام سے پہلے ہی اللہ اکبر کی نیت بات اگر ہم نے پہلے ہی کر لیا تو اب ظاہر سی بات ہم آگے بڑھ گئے. یہاں امام جو ہمارا امام ہے جو نماز پڑھا رہا ہے, ہم اس سے آگے بڑھ گئے یہاں, جبکہ امام کی پیروی کا حکم دیا ہے. اللہ کے رسول کی مطلق پیروی کا حکم دیا گیا ہر چیز میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیروی کا حکم دیا گیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو خوشی تھی اس بات پر. اس جو ہدایت ملی نا اللہ کے رسول کے ذریعہ, جو نعمت ملی, وہ اس پر خوشی صحابہ کو ہوئی, اور صحابہ نے جو ہے اس کا شکر بھی کیا, اس خوشی کا. اور شکر کیا کیسے؟ قرآن میں موجود ہے کہ آپ کی پیروی, قرآن نے خود کہا ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِهِ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ, اس کے رسول پہ ایمان لاؤ, ان کی تعظیم کرو, ان کی توقیر کرو, اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح کرو. تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ملنے پر جو ہے نا خوشی کیا اور اللہ کا شکر کیا. اب اگر آپ میلاد جو مناتے ہیں, ہم اس کو اس لیے بدعت کہتے ہیں, اس لیے غلط کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھ گئے, آپ اللہ و رسول سے آگے بڑھ گئے. اللہ و رسول نے اس کا حکم نہیں دیا, وہ منانے کا حکم نہیں دیا. جہاں منانے کا حکم وہاں منایا جاتا ہے, جہاں منانے کا حکم نہیں وہاں منایا نہیں جاتا ہے. تو جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہم محبت میں مناتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم محبت میں نہیں مناتے. اس لیے نہیں مناتے کہ آپ نے منانے کا حکم نہیں دیا اور نہ تو آپ نے منایا ہے. صحابہ کو ہم سے زیادہ محبت تھی, ہم سے زیادہ خوشی تھی, تو کیا صحابہ کرام نے اس کو منایا, سیلیبریٹ کیا؟ نہیں کیا. اس لیے ہم بدعت کہتے ہیں. صحابہ کرام نے نہیں منایا, آگے چل کر یہ شروع ہوا, لیکن نبی نے اس کی آپ بار بار کہہ رہے تھے شیخ سرفراز کے اس کے اوپر دلیل دو کہ 12 ربیع الاول پر دلیل دو. نبی نے کہیں منع تو نہیں کیا نا. آپ مجھے کوئی حدیث یا روایت بتا سکتے ہیں کہ جس میں کہا ہو کہ نبی نے کہ میری ولادت کا جشن نہ منایا جائے, یا امت کو کوئی خبر دی ہو؟ بالکل پہلی بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی کہا تھا. سر مجھے پوری بات کمپلیٹ کرنا, مجھے پوری بات کرنا. آپ بار بار دلیل مانگتے ہیں کہ 12 ربیع الاول پر دلیل دیں. منع بھی تو نہیں کیا ہے کہ میرے بعد میری ولادت کا جشن نہ منایا جائے. صحابہ نے نہیں منایا, بعد میں شروع ہوا. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی کہیں آپ دکھا سکتے ہیں کوئی روایت یا حدیث کے کہیں خبر دی ہو کہ امت میرے بعد نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پروفیسیز ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پینشن گوئیاں ہیں کہ میرے بعد یہ ہوگا, قیامت کی نشانیاں بتائیے. کیا اس میں رسول نے منع نہیں کیا؟ یہی آپ کہنا چاہتے ہیں نا میرے بھائی. آگے چل کر ایک طبقہ میرے جشن کا ولادت منائے گا, وہ خرافات ہے, نہیں منانا چاہیے. کیا کوئی حدیث نہیں منانے پر؟ وہی بات آپ خالی زیادہ کر رہے ہیں. بات وہی, میں آپ کی بات کہہ دے رہا ہوں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا ہمارے نبی نے منع کیا؟ اس سے بہت ساری باتوں سے آپ نے منع کیا, تو کیا میلاد مت منانا کبھی آگے, یا کچھ لوگ منائیں گے یا وغیرہ وغیرہ, آپ نے کیا منع کیا کہیں؟ ہم دکھا سکتے ہیں. یہی تو آپ کہہ رہے ہیں. بولیے ہاں, نہیں تو پھر میں جواب دیتا ہوں. ہاں بولیے. جی میرے بھائی یہی کہہ رہے تھے آپ نا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی پہلا کلیئر ہو جائے, یہ سرفراز بھائی سے ہم لوگوں نے سیکھا, وہ پہلا کلیئر ہو جائے. پہلا کیا؟ پہلا آپ نے کہا کہ یہاں پہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے خوشی منانے کا حکم ہوا ہے.
میں نے کہا کہ خوش ہونے کا حکم ہوا ہے، فضل اور رحمت سے جو بھی مراد ہو، اللہ کا جو فضل ہے، اس کی جو رحمت ہے، اس پہ خوش ہونے کا حکم ہے، خوشی منانے کا حکم نہیں ہے. تو یہ اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ فَلْيَفْرَحُوا، تو لوگ خوش ہوں. اس میں میرے پاس جو ترجمہ ہے اس میں خوشی منانے کا غلط کیا ہے، غلط ترجمہ کیا. فرحہ یفرحو مانا دنیا کی کسی ڈکشنری میں جا کے دیکھ لیجئے. فرحہ یفرحو مانا خوش ہونا، اور خوشی منانا کہتے ہیں کہ احتفلا یحتفلو احتفالاً. اصل خوشی کا سبب ہے. سبب میں یہ بول، ہاں جی صحیح کہہ رہا ہوں. میں ایک سوال کر لوں. یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں نا کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جشن منانے کا حکم دیا؟ بے آیت میں حکم ہے. میں نے ایسا نہیں کہا منانا چاہیے، ایسا ترجمہ ہے. میری نظر پڑ گئی اس آیت کے ترجمے پر. کہا یا نہیں کہا؟ ایک منٹ، حکم ہے کہ نہیں آیت میں؟ حکم نہیں ہے. خوشی منانا جو بھی آپ ترجمہ کریں اس کا اسی چیز کا آیت میں حکم ہے. فَلْيَفْرَحُوا، کہ خوش ہو جائیں، یا جو بھی آپ ترجمہ کرنا کر لیجیے. حکم ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی؟ بتائیے آیت میں حکم ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا؟ خوش ہونا ہے. ٹھیک ہے سمجھ گیا میں. مطلب نکالا بھائی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا. ٹھیک ہے. اب اس حکم پہ صحابہ نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ بتائیے. آسمان سے اللہ کی طرف سے حکم آیا. آپ کہہ رہے اس حکم کا مطلب یہ ہے جشن منانا، خوشی منانا. تو اس حکم پر صحابہ نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ صحابہ کو نماز کا حکم ہوا، نماز پڑھا. صحابہ کو زکوٰۃ کا حکم ہوا، زکوٰۃ دیا. صحابہ کو جہاد کا حکم ہوا، جہاد دیا. کیا صحابہ کا جو حکم ہوا، روزے کا حکم ہوا، روزہ رکھا. اب آپ کے مطلب کے حساب سے یہاں جشن منانے کا حکم ہوا، تو اس پہ صحابہ نے عمل کیا کہ نہیں؟ اس حکم کو مانا کہ نہیں مانا صحابہ نے؟ وہ بتائیے. نہیں، بعد میں اگر ایک طبقہ منانا چاہے تو اس میں آپ کو اس میں میرے سوال کا جواب نہیں ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ حکم آپ کو سب سے پہلے نہیں ملا ہے. یہ آیت آپ پہ نازل نہیں ہوئی ہے. یہ آیت صحابہ کے سامنے نازل ہوئی ہے. اس آیت کا حکم سب سے پہلے صحابہ کو دیا جا رہا ہے. تو صحابہ نے یہ حکم مانا کہ نہیں جو آپ اس کی تشریح کر رہے ہیں؟ اگر اس آیت کا مطلب وہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں، اس چیز کا حکم آیا تھا، تو اس حکم کی تعمیل صحابہ نے کی یا نہیں کی؟ وہ بتا دیجیے. صحابہ کے سامنے اس آیت کا نزول ہوا، میں مانتا ہوں، لیکن صحابہ کے ساتھ آنے والی قیامت تک آنے والی امت کے لیے قرآن ہدایت آنے والی امت تک کے لیے ہے نا. ایسا نہیں کہ صرف صحابہ کے لیے قرآن ہے. ایک منٹ بھائی، نہیں ایسا نہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ صرف قرآن صحابہ کے لیے ہے اور صحابہ جو عمل کر رہے تھے اس پہ. بعد کے عمل جو ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں نا، صحابہ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ایسا تو نہیں ہوا نا کہ صحابہ نے نماز نہیں پڑھا اور ہمارے لیے نماز کا حکم ہم پڑھ رہے ہیں. بھائی شریعت کا جو حکم ہے سب سے پہلے صحابہ کو ملا. آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب جشن منانا ہے، تو یہ حکم جب صحابہ کے سامنے آیا، قرآن کی آیت نازل ہوئی، تو اس حکم پر جو آپ سمجھ رہے ہیں صحابہ نے عمل کیا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کیا تو ثبوت دکھا دیجیے کہ انہوں نے کیا. ہم کہتے ہیں نہیں کیا کیونکہ یہ مطلب ہے ہی نہیں. ہمارا ماننا یہ کہ صحابہ نے جو مفہوم آپ بتا رہے ہیں نا، اس حکم پہ صحابہ نے عمل نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ حکم ہے نہیں آیت میں. وہ تو آپ بنا رہے ہو نا کہ آیت میں حکم. جی ٹھیک ہے، مانتا ہوں صحابہ نے اس عمل پہ حکم نہیں کیا. وہاں پہ اس طرح کا حکم نہیں تھا، صرف خوش ہونے کا حکم تھا. انہوں نے خوش ہوئے، وہ خوش ہوئے. آپ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن کا حکم نہیں تھا. ہاں وہ کر رہے ہیں. ہاں وہ خوش ہوئے، اعتراف پہلے خوش کیا ہونا چاہیے اور وہ خوش ہوئے. اور آگے چل کر ایک امت کا طبقہ خوشی کے ساتھ مناتا ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ کس چیز پہ خوش ہونے کا حکم تھا یہاں پہ؟ جو بھی جو آپ بدل لیں نا، آپ جو جشن کی تشریح کر رہے تھے اس کو چھوڑ رہے ہیں نا، وہ غلط مان رہے ہیں نا. وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ترجمہ کیا ہوا یہ سب، وہ بات غلط ہے، اس کو آپ مان رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو اب جو آپ مان رہے ہیں، ابھی آپ کیا مطلب سمجھ رہے ہیں اس آیت کا؟ اب بتائیے، جو بات آپ کہہ رہے تھے غلط ہے، ابھی اس کا فلیفرحوا کا کیا مطلب ہے؟ وہی تو فضل اور اس کے اللہ کی رحمت، فضل اور اس کے رحمت پر خوش ہونا چاہیے. ہاں بالکل خوش ہونا چاہیے. اس کی کوئی مثال آپ بتا سکتے ہیں خوش ہونے کی؟ میرے سامنے مثال موجود ہے. میرے سامنے مثال موجود ہے، آپ کوئی مثال بتا سکتے ہیں؟ جی نہیں. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں کیسے جو ہے خوشی ہوتی. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے پوچھا گیا ان سے کہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جا کے آپ ابی بن کعب کو سنائیں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے بلا کے سنایا. تو بعض لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کو اس بات سے خوشی ہوئی؟ کہا کہ مجھے کیوں نہیں خوشی ہوگی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا، یہی آیت پڑھ کے انہوں نے بتایا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے فضل پر خوش ہو جاؤ تو مجھے خوشی کیوں نہیں ہوگی قرآن پہ؟ تو انہوں نے اس کی تشریح قرآن سے کی ہے کہ قرآن پہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہونے کا حکم دیا، اور مجھے کیوں نہیں خوشی ہوگی جب اللہ نے کہا کہ ابی بن کعب کو قرآن پڑھ کے سناؤ تو میں نے خوشی کی. تو صحابہ نے پریکٹیکل عمل کیا. آپ جو تشریح کر رہے ہیں نا اس پر عمل کرنے والے کوئی نہیں مل رہے صحابہ کے دور میں، لیکن ہم جو مطلب بتا رہے ہیں خوش ہونا، قرآن پہ خوش ہونا، وہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو صحابہ کرام قرآن مجید پر خوش ہو رہے ہیں. قرآن ہے، اسلام ہے، دین ہے، جو نعمت ان کو ملی اس پہ خوش ہونے کا حکم ہے ان کو، اور اس پہ صحابہ کرام خوش ہوئے. صحابہ کرام کو قرآن سے خوشی ہوئی، صحابہ کرام کو اسلام سے خوشی ہوئی. یہ مطلب ہے. اس میں میلاد نہیں ہے میرے بھائی، اس میں میلاد دور دور تک نہیں ہے. یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے. اس پہ خوش ہونی اور خوش ہونا اور خوشی کا جشن منانا دونوں میں زمین میں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں میلاد ہے، میں بھی اور صحابہ کرام نے عمل کیا. یہ میلاد کی بات نہیں اس آیت میں، اور نہ میلاد پہ جو ہے جشن منانے کی بات ہے. تو آپ جو اس آیت سے مطلب نکالنا چاہتے وہ مطلب صحابہ نے نہیں سمجھا. آج جو آپ 1400 سال کے بعد مطلب سمجھ رہے ہیں، اگر اس آیت کیا مطلب ہوتا نا تو صحابہ سب سے پہلے سمجھتے، سب سے پہلے صحابہ عمل کرتے. جب صحابہ نے اس آیت کیا مطلب نہیں نکالا، اس کا مطلب آپ کا نکالا ہوا مطلب غلط ہے. اسی لیے تو بدعت کہتے ہیں. اگر ایسے قرآن سے ثبوت ملتا ہے عید میلاد کا تو یہ جو ہے 350 سال تک ایسے امت خاموش رہتی. سب سے بہترین امت ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں سر، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس پہ میلاد پر یہ نہیں ہے. اگر وہاں پر خوشی منانے کا حکم ہے تو خوشی منانے میں ان کی بات مکمل ہو گئی. یہ میرے بھائی جو کہہ رہے تھے جواب مکمل ہو گیا، جواب مکمل ہو گیا، جواب ان کا مکمل ہو گیا، جواب مکمل ہو گیا. اور بات ان کے پاس کوئی دوسری دلیل چل رہی تھی، دوسری دلیل جو انہوں نے نہیں، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے شروع ہی میں کہا کہ ہم مان گئے. انہوں نے یہ کہا کہ چلیے صحابہ کرام نے نہیں منایا، اللہ کے رسول نے نہیں حکم دیا، نہیں منایا. یہ انہوں نے کہی تھی، اعتراف کر چکے تھے یہ، کیونکہ ان کو سمجھ میں بات آ گئی تھی کہ واقعی اس میں بات موجود نہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتا دیجئے، جب کفایت بھائی آئے تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بتا دیجئے کہ منع کہاں کیا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں بھائی، موجود ابھی، ورنہ ہم نہیں رہیں گے تو پھر ہمارا ٹائم آگے ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ قرآن و حدیث کا معاملہ جو ہے، قرآن و حدیث کا مسئلہ اگر پیش کروں گا، قرآن کی دلیل حدیث کی دلیل، ہو سکتا ہے اتنی گہری باتیں نہ سمجھے. میں سادہ سا آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا گھر ہے، کسی کا بھی گھر ہے، کسی کے گھر میں اگر آپ جائیے اور گھس جائیے اس کے گھر میں تو کیا یہ درست ہوگا؟ جی بھائی بتائیے. جی نہیں. کیوں نہیں درست ہوگا؟ کیا اس نے منع کیا ہے؟ جی نہیں. کیا اس نے منع کیا ہے؟ جی منع نہیں کیا نا، اس نے تو منع نہیں کیا، اس نے منع نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے گھر میں داخل ہو سکتے جب وہ اجازت دے گا. تو گویا دو چیز، کیٹیگری دو ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ اگر منع نہیں کیا ہے تو کر سکتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ اجازت لینا پڑے گا. تو اصل میں جو عبادت والی چیز ہوتی ہے میرے بھائی، دو چیز ہوتی ہے. ایک دنیا کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک دین کے معاملات ہیں. تو دین کے جو معاملات ہیں ان میں جو ہے اجازت درکار ہوتی ہے. حالانکہ منع کی دلیل ہے، ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں منع جیسا فی امر اعظم مالک منہ کو وہ ہے. میں تھوڑا علمی طرف نہیں جانا چاہتا، مجھے سمجھ میں آیا کہ بہت علمی والا معاملہ نہیں جمے گا یہاں پہ. تو دیکھیے، دین اور دنیا دو چیزیں ہیں. کچھ چیزیں دین اور عبادت کی ہیں اور کچھ چیزیں دنیا والی ہیں. جو دین والی چیزیں ہیں نا، اللہ کے رسول کیا کس لیے اللہ کے رسول آئے تھے؟ کیا اس لیے آئے تھے اللہ کے رسول کہ ہم کو جو ہے بیج کیسے ڈالنا ہے کھیت میں اور کھاد کیسے ڈالنا ہے کھیت میں، یہ بتانے کے لیے آئے تھے؟ نہیں. ایک منٹ ذرا آپ شریک رہیے، سمجھنے کی بات ہے. ہلو جی نہیں. اللہ کے رسول اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ بیج کھیت میں کیسے ڈالنا ہے، بلکہ اللہ کے رسول اس لیے آئے تھے کہ ہم اللہ کو پہچان لیں. جی، اللہ کو پہچان لیں، اس کی عبادت کو جان لیں، اس کی شریعت کو جان لیں. اسی لیے اللہ کے رسول آئے تھے. تو اس کا صاف مطلب یہ ہے نا کہ جب دین والی کوئی بات ہوگی تو اس میں اجازت کی ضرورت ہے. عبادت کی کوئی بات ہوگی تو اس میں اجازت کی ضرورت ہے. جب تک اجازت نہیں ہوگی تب تک آپ نہ تو کچھ ایڈ کر سکتے ہیں
اور نہ تو کچھ حذف کر سکتے ہیں، یعنی کاٹ سکتے ہیں. تو چونکہ یہ عید میلاد جو لوگ مناتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے، پسندیدہ ہے، مستحب ہے، اس پہ ثواب ہے، اس پہ اجر ہے، یعنی اس کو دین سمجھتے ہیں. تو جب دین سمجھتے ہیں تو میرے بھائی اس کے لیے منع کی دلیل نہیں، اجازت کی دلیل چاہیے. یعنی یہاں یہ کہنا چاہیے کہ کدھر اجازت دیا ہے شریعت نے. اگر شریعت نے اجازت دیا تو پھر کام شریعت کا ہے نا. تو شریعت کا کام ہے تو شریعت کی اجازت بھی چاہیے، اور شریعت کی اجازت ہے نہیں. لیکن اگر دنیا والا کام ہوگا جیسے تو وہاں پہ آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. معاملات ہوں گے تو وہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہاں منع کی دلیل چاہیے. وہاں کہیں گے کہ کہاں منع ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو مسئلہ ہے. منع والی دلیل عبادت میں نہیں مانگی جاتی کہ دکھاؤ منع کہاں ہے، بلکہ اس میں دلیل مانگی جاتی ہے دکھاؤ اجازت کہاں ہے. یہ مختصر سے ہمارا ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، اگر آپ کو اور سمجھنا پرسنل پہ آ کے سمجھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس میں کچھ کاؤنٹر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. سوال کا جواب واضح ہوا ہوگا. بس میں ایک لائن اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ آپ نے جو کہا نا منع کہاں ہے، ہاں منع کہاں ہے جیسے کہا آپ نے، تو ایک چیز جیسے مثال کے طور پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کل بدعت ضلالہ، سب کے سب بدعتیں گمراہی ہے، جب کہہ دیا تو ایک ایک بدعت کی ہمیں الگ سے حدیث لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک ایک حدیث بدعت کی الگ سے حدیث لائیں، الگ سے اس کی دلیل دیں. ساری کی ساری بدعتیں اس میں شامل ہے، کل بدعت، سب کے سب بدعتیں شامل ہے. اب اگر کوئی نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، تو آپ بتاؤ یہ مانتے ہو کہ کل مسکرن حرام، سارے نشہ دینے والی چیزیں حرام ہیں، تو ابھی ایک ایک نشہ دینے والی چیز کا نام نہیں لانا پڑے گا کہ چرس بھی حرام، گانجا بھی حرام، ڈرگز بھی حرام. ارے بھائی جب خمر جو ہے نشہ دینے والی چیزیں حرام ہو گئی تو پھر کیا ہو گیا؟ کلو، سب کے سب. آپ بولے نہیں نام نہیں دیا ہے نا تو میں نہیں مانوں گا، نام نہیں دیا تو میں نہیں مانوں گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جب کلو کے ساتھ ساری کی ساری جب کہہ دیا ساری کی ساری بدعتیں ضلالہ ہے، اب ایک ایک بدعت کا نام لینا ضروری نہیں ہے. یہ مختصر میں اور ایک اضافی پوائنٹ تھا. چلیے، تو اچھے ڈسکشنز ہوئے، لیکن بیک سٹیج اتنے زبردست گیسٹ ہمارے ویٹ کر رہے ہیں، لیکن ٹائم ہو گیا ختم. بلکہ ہم تو چاہتے ہیں بھائی آپ لوگ آئیں اور ہم لوگ بات کریں، جیسے ایک بھائی کہہ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم کچھ ڈسکشن کرتے. شیخ اگلی بار کا موضوع آپ لوگ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں، آڈینس بھی کچھ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں آپ لوگ بھی انشاءاللہ. اور ریلیٹڈ اگر موضوع ہوا تو اس تعلق سے بھی جو لوگ کہہ رہے تھے وہ ہم ان کو اگلی بار بھی دعوت دے سکتے تھے کہ اگلی بار آ جائیے ویڈنسڈے کو. کیا آپ لوگ آج آڈینس بھی کچھ مشورہ دیں، آج آڈینس بھی کچھ مشورہ دیں کمنٹ میں کہ وہ کیا موضوع چاہتے ہیں. ایک بار علی کا مسئلہ چل رہا تھا، وہ ادھورا ہی ہے ہماری اسٹریم، ابھی ہم لوگوں کو اس کو پورا کرنا ہے. یہ تو بیچ میں ایک اسٹریم آ گئی تھی، ہم نے یہ 2 کلاس لے لیے اسٹریمز ہم نے، تو وہ علی مرزا کا موضوع ہم کنٹینیو کریں گے. اور بدعت کے تعلق سے جو باتیں ہوئی تو ہم اس موضوع پہ واپس آئیں گے انشاءاللہ کچھ ٹائم میں. ہاں جی، اس موضوع پر واپس آئیں گے کیونکہ علی مرزا کا جو ہم کور کر رہے تھے کچھ باقی یہ باتیں تو وہ کور کر لیتے ہیں اگلے ہفتے انشاءاللہ. تو وہی ٹاپک کنٹینیو رہے گا. ہاں، تو جزاک اللہ خیرہ. اور بہت معذرت جو لوگوں کو ہم وقت چاہنے کے باوجود، دلی طور پہ چاہنے کے باوجود نہیں فٹ کر پائے آج کے شیڈیول میں، لیکن آپ ضرور آئیں، ہم لوگ آگے انشاءاللہ پھر کبھی موضوع پر ڈسکس کریں گے. اور اگلے ہفتے ویڈنسڈے کو سٹریم ہوگی، جمعہ کے دن سٹریم نہیں ہوتی، یہ ایک اسپیشل سٹریم تھی ہماری. اصل بات یہ ہے کہ ہم دلائل کی روشنی میں جو ثابت شدہ بات ہے وہ قبول کریں، اس پر عمل کریں. الحمدللہ بہت واضح باتیں آئی آج کے سٹریم میں بھی، اور اسی چیز کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں اپنی سٹریم.